اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچ مرکز میں آج کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے پر ایکشن کمیٹی بلوچ، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں کے زعماء، قائدین، وکلاء، بار ایسوسیشن بلوچ کے نمائندگان، صحافی حضرات، آج پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک تسلسل جو پچھلے کچھ ٹائم سے چل رہا تھا، پہلے مظفر آباد ڈویژن میں پروٹیسٹ ہوا، تحریک چلی اور شٹر ڈاؤن ہوا، آج میرپور اور پونچھ ڈویژن میں ابھی بھی ہم کہیں بیٹھ کے پورے آزاد کشمیر کی دیکھ رہے تھے، پونچھ اور میرپور ڈویژن کو۔ ماشاءاللہ ایک بہت زبردست، بڑا بھرپور اور پورے توانا جذبوں کے ساتھ قوم کے لوگوں نے آج یہ احساس دلایا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ اور بیشتر دوستوں کی تقریریں بھی میں کافی ٹائم سے سن رہا ہوں۔ ایک ہی بات نظامی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، میں نے پرویز صاحب کی بات بھی سنی، انہوں نے بھی بہت تفصیل سے، باقی دوستوں نے بھی۔ پرابلم اور مسئلہ یہ ہے، ایک زمانے میں ہمیں کہا جایا کرتا تھا یہ جو 47 کی تحریک تھی، کشمیر کی آزادی کی تحریک تھی، تو ایک الزام لگایا گیا اس پار سے کہ جب ہمارے نوجوانوں نے، وہ اس کے پیچھے بھی ایک سازش تھی۔ سازش یہ تھی کہ جب آزاد کشمیر کے ملیٹنٹس کو، نوجوانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، غازی ملت مرحوم سردار ابراہیم خان صاحب، ان کے ساتھ ایک وفد گیا قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے کے لیے لاہور میں۔ قائد اعظم ٹھہرے ہوئے تھے گورنر جنرل لاہور، کیا نام تھا، عبدالقیوم، ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہمارا وفد جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کشمیر آزاد کروانا ہے پورے کا پورا، تو آپ یہ کریں کہ ہمیں اسلحہ دیں۔ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو، جو اس وقت جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی، ان کی ساری جو لگامیں تھی، جو ساری ان کی ڈوریں تھی، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس تھی، جو ایک جو ہے نا وہ برٹش تقسیم کا پورا حصہ تھا برصغیر کا۔ تو قائد اعظم نے گریسی کو کہا کہ کشمیری از خود لڑنا چاہتے ہیں، ان کو اسلحہ دیں۔ تو جنرل گریسی نے کہا کہ ہمارے پاس فوج کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ تو گورنر کو پنجاب کو انہوں نے کہا قائد اعظم نے کہ پنجاب پولیس کی کوئی پتہ کرے، کوئی گنے وہ ان کو دیں، وہ اسلحہ دیں۔ تو پنجاب پولیس کی وہ ناکارہ شدہ جو گنے تھی، جو اسلحہ تھا، جو رائفلیں تھی، وہ ناکارہ اسلحہ جو ہے نا وہ کشمیری غازی ملت کے وفد کو دی گئی، راولپنڈی پہنچائی گئی۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو جب دی گئی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ فائر ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ کہتے ہیں آپ ہمارے وکیل ہیں اور کشمیر کو آزاد کرا کے دیں گے، جب آزاد ہونے کا وقت تھا اس وقت آپ نے مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، مسائل تھے، اس وقت آپ کا کنٹرول نہیں تھا، اس وقت آپ کے پاس حالات نہیں تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیال نہیں رکھا گیا، اور پھر خیال ہی نہیں رکھا گیا۔ بریگیڈیئر اکبر خان کشمیر کے حملہ آور اور پنڈی سازش کیس نوجوان اگر پڑھتے ہوں کہیں تو اس میں بریگیڈیئر اکبر خان لکھتے ہیں، وہ مورخ تھے اس کے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو گنیں تھی جب کشمیری چلاتے تھے تو وہ یا تو چلتی ہی نہیں تھی، یا پھر وہ پیچھے سے کہیں سے نکل جاتی تھی گولی، یا پھر اس کی بیرل پھٹ جاتی تھی۔ تو ہمارے لوگوں نے اس کو یہ کیا کہ دھوپ میں رکھا کہ اس کو سیک لگائیں دھوپ میں۔ تو جب وہ سیک لگاتے تھے کہ جی ان کو تھوڑا سا اسلحے کو اور گنوں کو، تو وہاں سے الزام یہ آیا کہ یہ بزدل کشمیری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تب سی تک اس کے آج تک۔ پھر 1955-56 کی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہماری ایچ اے کے ریجمنٹل فورس تھی، جہاں فوجی افراد بہت سارے کھڑے ہوں گے،
ایک کہ ریجمنٹل فورس کو پاکستان کی ریگولر فورسز کے برابر تنخواہیں نہیں دی گئی. کیوں؟ کہ یہ کشمیری ہیں، تفصیل ٹھوس کرسی والے ہیں، یہ بزدل ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تحریک چلی فوج کے اندر جس میں ہمارے پوچھ کے جو افسران نے وہاں رول ادا کیا، 12 پتھر ہوئے، وہ فوج سے نکالے گئے، زندگیاں برباد ہوئی. اس تحریک کے نتیجے میں جا کے پھر جا کے ہماری یہ ہوئی کہ جو ہماری آہستہ آہستہ جا کے تو پاکستان کی ریگولر فورسز کے برابر ہماری تنخواہیں. پھر چھپٹ میں پی سی آئی کہ ان کشمیریوں پر بالخصوص مشرفین کے اندر اور بالخصوص یہاں کی جو صدر برادری کی لیڈرشپ تھی اس کے خلاف کہ ان کے پاس اسلحہ اپنا ذاتی اسلحہ پڑا ہوا ہے، ان کو نہاتے کرو. بھئی وہ اسلحہ ہم نے آپ کے خلاف تو نہیں چلانا تھا، یہاں کے صدروں نے، یہاں کے لیڈر نے، یہاں کے لوگوں نے وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف تو نہیں چلانا تھا. اگر وہ ہمارا اپنا تھا تو ہمیں کام آتا، ہم اس طرف کسی وقت آنے والے میں چلا سکتے تھے. وہ سارے بزرگ یہاں پہ موجود ہوں گے کہ وہ ایک یہاں پہ یہ کالا میں دمن پکونار میں پورے حلقے میں آپ پوچھیں کہ لوگوں کے پاس اتنا تشدد ہوا، ان سے اسلحہ جو ہے نا وہاں پہ لیا گیا. میں قوم کے وہ سوالات پہلے بھی پچھلے پروگرام میں نے یہاں کھڑے ہو کے وہ بات میں نے جو یہاں کھڑے ہو کے کہی تھی وہ کل پرائم منسٹر نے وہاں پہ کہی ہے کہ قوم کے سوالات ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ چلے، ہم نے ٹیکسز دیے، ہمارے ٹیکسز وہاں جاتے رہے کشمیر کونسل کے اندر اور ڈیٹیکٹ ہو کے ہمارے ہی ٹیکسز ڈیڈکٹ ہو کے اس کا کوئی آگے جا کے تو 15واں 16واں جو حصہ ہمیں آ کے تو وہاں پہ ملتا رہا. ہم پھر بھی گزارا کرتے رہے، ہم چھوٹے چھوٹے بجٹ پہ گزارا کرتے رہے، لیکن ہم نے اپنے نظریاتی سرحدوں کو کمزور نہیں ہونے دیا. ہم علاقے پاکستان کی بات کرتے رہے، ہم استحکام پاکستان کی بات کرتے رہے، ہم یہاں پہ آپ کے پہرے دار رہے. میں جب پیدا ہوا، ہمارے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کو گروتھ دی جاتی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں، گروتھ گھٹی دی جاتی تھی کہ ہم افواج پاکستان کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں. ہمیں آج بھی آپ پاکستانی افواج پہ فخر ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، جب ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا، جب ہمارے بچے بلکنا شروع ہو جائیں گے، جب ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہوگا، ہمارے پاس سودا سلف نہیں ہوگا، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی، کیا اس وقت بھی ہم کہیں گے کہ ہم افواج پاکستان کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں؟ بولے کہیں گے؟ جب ہم خود ہمارے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہم کہیں گے کہ ہم پاکستان کے استحکام کی جنگ جو اپنی نظریاتی سرحدوں پہ لڑیں گے؟ تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اکثر مولانا سعید یوسف صاحب ایک پروگرام میں عمران شاہد صاحب کے سکول میں وہاں ایک پروگرام تھا، میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ پونچھ ڈویژن کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوگا، عام آدمی مسائل کا شکار ہوگا، تو پھر وہ اس کا ذمہ دار پونچھ ڈویژن کی لیڈرشپ ہوگی. پونچھ ڈویژن کا انفلوئنس قبیلہ ہوگا، سودن قبیلہ ہوگا، اس لیے کہ جو جہاں پہ بڑا ہوتا ہے وہ نیچے رہنے والے چھوٹوں کی ذمہ داریوں کا بھی اس کے کندھوں پہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر کوئی نیچے مرے گا بھوکا تو بڑا بڑے سے پوچھا جائے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ بھوکے مریں گے تو اس کا پوچھا جائے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے حکمرانوں سے. لیکن آج جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ بغاوت ہے، یہ جو ہے نا نفرت ہے. کوئی نفرت نہیں ہے، ہم آج بھی تیار ہیں نظریاتی سرحدوں پر کھڑے ہونے کے لیے، کھڑے بھی ہیں اور کھڑے رہنا بھی چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 روپے بجلی پیدا کرنے والے، ہماری پروڈکشن لاگت 2 سے 4 روپے آتی ہے اور ہمیں 50 روپے بجلی دیں گے، اور وہ بھی 400 یونٹ ہماری ضرورت ہے اور 4000 ارب پیدا کر رہے ہیں، 4000 جو ہے نا وہ میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. آپ نے نیلم جیلم کا نام اٹھا کے تو وہ کیا نام ہے اس کا جی، وہ پل کے اس پار کراؤڈ وہ اچھا سا نام ہے یہ مظفرآباد کے پار، گڑی حبیب اللہ صاحب کا نام ہے، وہ اٹھا کے رکھ دیا آپ نے.
آپ نے یہ پتن ہمارے پانی پہ ہمارے حصے پہ وہ بنا کے آپ نے نام ادھر کر رکھ دیا، منگلا پہ بنا کے نام ادھر کر رکھ دیا. ہم نے پھر بھی برداشت کیا اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں آج آپ کو یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم کی بات کو. میں سلام پیش کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو. ہم ان کی حمایت کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، لیکن سلام ضرور پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ہماری آخری نسل ہوگی آپ کی وفاداری اور آپ کی محبت کی اگر یہ حالات رہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی سننے والا ہے، کسی کے آنکھ ہے، کسی کی کان ہے، کسی کا دل دماغ ہے، تو اس کو میں کہنا چاہتا ہوں اس پر کہ خدا را یہ جو آپ کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں، یہ جو آپ کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، خدا کے لیے اس حساس علاقے کے اندر کے کھلواڑ نہ کریں. خدا کے لیے ان لوگوں کا خیال رکھیں. اگر آج ہم مریں گے تو پھر ہمیں تمہارے ملک کی تو کیا ہمارے اپنے ملک کی بھی کوئی قدر اور کوئی اہمیت نہیں رہے گی جب ہم بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے. یہ آج قوم آج اگر یہ اس طرف مڑ کے مغرب کے بجائے آپ کے طرف رخ کرنے کے بجائے اگر یہ مشرق کی طرف مڑ کے کھڑی ہو گئی تو پھر بچائیں دنیا کے اندر آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بھوکے مرتے ہیں تو بھوکے مریں. آپ کو اگر کٹ لگانی ہے تو کٹ لگائیں. آپ جرنیلوں پہ کٹ لگائیں، ججوں پہ کٹ لگائیں، لیڈروں پہ کٹ لگائیں. لیکن اللہ کا واسطہ ہے کہ اس حساس علاقے کے لوگوں کو آپ اس پہ مجبور نہ کریں کہ یہ آپ کا تہس نہس کر دیں پوری دنیا کے اندر آپ کے امیج کو. میں آج یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے ایک بات کر رہا تھا کہ وہ ایک انگلش کی سٹوری تھی، ایک کہانی تھی چھوٹے اور بڑے بھائی کی. دو بھائی تھے، ان کو ورثے میں 3 چیزیں ملی. جس طرح پاکستان اور ہم ہندوستان، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، ان کو ورثے میں ایک ملا کمل والدین کی طرف سے، ایک ملا کیلے کا درخت باغ، اور ایک میری بھینس. بڑا بھائی چلاک تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو کہا بھائی کیسے تقسیم کریں، 3 چیزیں ہمیں ملی ہیں. اس نے کہا لالا آپ بڑے جو جیسے آپ چاہیں. اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ پیٹ سے آگے آگے تمہاری ہے تو پیچھے پیچھے میری ہے. کمل دن کو تمہارا ہے اور رات کو میرا ہے. کیلے کا درخت آدھے سے نیچے تمہارا اور آدھے سے اوپر میرا ہے، سکری جو ہوتی ہے ٹرکیوں والی. اس نے کہا لالا تو ذرا جس طرح، وہ سادہ تھا بیچارہ، اس نے کہا لالا جس طرح تو ساتھ ہو ٹھیک ہے. وہ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، کچھ آس پاس میں لوگوں نے دیکھا کوئی چلاک آدمی کو، اچھا دل والا آدمی کو، ہمدرد آدمی وہاں پہ تھا. اس نے کہا یار تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس نے کہا لالا تھا نا بڑا تھا کیا کروں. اس نے کہا لالا دا پکا مر رہے تو راتی چھڑا ہوئی تھا مر رہے لالے نے پترا. اس نے کہا پھر بھی کر رہا کیا ہوں تقسیم سے ختم نہیں ہوئی سکنی. اس نے ختم نہیں ہونی، ایک طریقہ دسنا چاہے. کیا طریقہ؟ اس نے کہا کمل تیاری تو اڑادا دا تو تیاری پہنچ نہیں سکی شریار در راتی کو دل ترسی ہو تے من جگہ جڑا نہ چلا وہ منجی اٹھ بہ نہ تے سوٹی نہیں تے اس کی کٹنا شروع کری شریار دا پیچھے دودھ کو تو مل سی وہ تے کیلے جلا وہ چرخیا میں چڑھا نہ دا چوں کپنا شروع تھلیا تو کپنا شروع کر چھوڑا. وہ ایک دن بڑا بھائی آیا، رات کو اس کو کمل کی ضرورت پڑی تو اس نے دیکھا کمل گیلا ہوا ہے، بھیگا ہے. اسے بھیا کیا کیتا ہے؟ اس نے کہا لالا تیاری مارا سا تھا میں سیوی چھڑیا سا. اسے کہا جو گل خطرناک ہوئی ہے. منجی ایٹ بیٹھا ہو چوئی اس کھریا یاد رکھا تھا کہ پوچھنا شروع کر رہی تھا سوس وہاں پہ چھوٹکنے لگی تو دے کوئی نہ. اسے کہا کیا کرنا ہے وہ پاگل. اسے کہا لالا کو ماڑی کی نام ہے جڑا کی مرضی کریں. کیلے چرخیا میں گیا تو اسے کہا کہ جناب تھلیا کپو. اسے کہا مرنا کرو. اسے کہا لالا تھلیا مڑا تھا. ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں اس بحث سے جو آپ 75 سال سے دودھ ہمیں آگے والا حصہ دے کے پیچھے والا استعمال کرتے رہے، آج یہ قوم آگے سے اس بحث کے کانو اور سمبو پہ ڈنڈے مارے گی دودھ نہیں پی سکو گے. یہ بات یاد رکھو. اور یہ کمل ہم بھگو کے رکھ دیں گے اور رات کو اور نہیں سکو گے اور یہ چرخیاں تمہارے نصیب میں نہیں ہوں گی. آؤ منصفانہ تقسیم کرو، آؤ برابری کی تقسیم کرو، آؤ ہمارا حق دو، ہمیں بجلی دو، ہمیں آٹے پہ سبسڈی دو، ہمارے حقوق دو تاکہ برابری کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ چل سکیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں آج اعلان کرتا ہوں میں نہیں چلوں گا
گا میری نسل اس غیر مسلمانہ تقسیم پہ نہیں، میرا بیٹا نہیں چلے گا، آپ لوگ چلیں گے اس غیر مسلمانہ تقسیم پہ؟ جب اس غیر مسلمانہ تقسیم پہ نہیں چلیں گے تو پھر کان اور آنکھیں کھول لو، کان اور آنکھیں کھول لو، ہم بھوکے مریں گے تو بھینس کا دودھ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔